سب سے پہلے میں اپنے کمانڈر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے آج یہ موقع ہمیں دیا کہ ہم اس ماہ مقدس ماہ رمضان کے اندر سب مل کر کے اکٹھا بیٹھے اور بیٹھ کر کے ایک دوسرے کے چہرے بھی دیکھے اور ایک دوسرے سے بات بھی کی، انٹریکشن کی، اور بہت اچھا لگا۔ اب حکم کے مطابق میں آپ کو 2 منٹ کا وقت دیا گیا ہے، اور ویسے بھی افطار کا وقت بڑا مختصر ہوتا ہے اور وہ منٹ سیکنڈ دیکھ کر کے ادا کیا جاتا ہے۔ یہ ماہ رمضان ہے کہ جو اسلام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو مسلمانوں کے لیے 4 آسمانی کتابیں نازل ہوئی، اس میں جو مسلمانوں کے لیے نازل ہوئی وہ قرآن عظیم، اور اس قرآن مقدس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ ہم نے ماہ رمضان کے اندر قرآن پاک کو نازل کیا۔ اس ماہ رمضان کی فضیلت اس لیے ہے کہ جو کتابوں میں سب سے افضل جو کتاب اسلام کے اندر جسے مانا جاتا ہے وہ قرآن عظیم ہے، اور جو سب سے افضل کتاب جس مہینے کے اندر نازل ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو اتنا بابرکت بنا دیا کہ مسلمانوں کے اوپر وہ فرض کر دیا کہ صبح صادق سے لے کر کے شام سورج ڈوبنے تک اپنے آپ کو کھانے پینے سے بھی بچا کے رکھنا ہے، اور دیگر ہر ایک نفس کی جتنی بھی اپنی انسان کی خواہش ہوتی ہیں، چاہے وہ ناچ گانے کی ہو، چاہے وہ میوزک سننے کی ہو، چاہے جناب مند وہ کھانے پینے کی ہو، ان تمام چیزوں سے رک کر کے اس ماہ رمضان کے اندر اللہ کے اس بابرکت کلام پاک یعنی قرآن عظیم کی تعظیم کو برقرار رکھنا، یہ اس ماہ رمضان کی ایک اہمیت ہے۔ اور ماہ رمضان اور خاص کر کے یہ افطار کا جو وقت ہوتا ہے، اس کے لیے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم پرافت محمد جنہوں نے یہ حدیث پاک ہے کہ افطاری کے وقت جو دعا رب سے کی جاتی ہے، یعنی روزہ افطار سے پہلے جو رب کے سامنے دعا کی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دعا کبھی رد نہیں کرتا ہے۔ اور آج ہم جب سب یہاں مل کر کے بیٹھے ہیں اور ابھی افطاری کے وقت جو دعا ہوگی اس کے لیے عوام کے لیے بھی، خاص کے لیے بھی، اور بالخصوص انڈین آرمی کے لیے جو دعا ہوگی، اپنے ملک ہندوستان کے لیے دعا ہوگی، اور یقیناً اتنے روزے دار جو دعا کریں گے تو وہ دعا رب تبارک و تعالیٰ ضرور قبول کرے گا۔ اور میں ایک بات، کیونکہ ابھی کاظمی صاحب نے بتایا کہ سید صاحب بھی اور کمانڈر صاحب بھی آج پہلی بار یہاں افطاری کے اندر یہ یہاں ہمارے ساتھ ہیں، اور مجھے یہاں اسی مسجد میں جو قریب مسجد ہے ملک مارکیٹ کے اندر یہاں امامت کرتے مجھے 10 سال ہو گئے، اور 10 سال سے میں مکمل یہاں ہر افطاری کی پارٹی کے اندر یا دیگر کوئی بھی پارٹی ہو تو اس میں یہاں شامل رہتا ہوں۔ اور یہ انڈین آرمی اور عوام کا آپس میں تال میل، کیونکہ میں ہوں بھی یہاں ہی کا، بچپنا میرا یہاں سے گزرا ہے، تو میں ایک بات مجھے یاد آ گئی ابھی کاظمی صاحب کی بات کرتے ہوئے، کمانڈر صاحب کی بات کرتے ہوئے، سنتے ہوئے، کہ یہاں ہم چھوٹے چھوٹے تھے سر، تو ہم یہاں سے اسکول جب جاتے تھے تو اس وقت یہاں 16 آرار سے پہلے ایک اور یہاں آرمی کی جو پلٹون تھی وہ کمپنی اور تھی، تو یہاں سے کلالی اس وقت پیدل جایا جاتا تھا، چٹی پٹی پیدل جایا جاتا تھا، تو لوگوں کو بغیر پکڑ کے لے جاتے تھے۔ تو یہاں کے لوگ اگر اپنے کسی کام سے آتے تھے یا چھوٹے سے بچے کو کاندھے پہ اٹھا کے لاتے تھے، یا اپنی عورت کو، گھر سے بیوی کو یا بچی کو سر باندھ کے یہ بول کے کہ یہ بیمار ہے تو ڈاکٹر کے پاس لے جا رہے ہیں، کیونکہ ایسا نہ ہو آرمی پکڑ کے لے جائے۔ پھر اچانک دیکھتے ہی دیکھتے ہم صبح اسکول آئے تو ہم نے یہاں باہر بورڈ لگے ہوئے دیکھے، اس بورڈ کے اوپر لکھا ہوا تھا فوج اور عوام ایک ہے۔ اب یہ جب لکھا ہوا دیکھا، اور یقیناً یہاں پھر 16 آرار آئی، اور بڑے عرصے سے یہ یہاں ہے، اور اس 16 آرار نے اس بورڈ کو عملی جامہ پہنایا، عملی شکل میں لایا کہ فوج اور عوام ایک ہے۔ تو فوج نے عوام کو ساتھ لے کر کے جب چلے تو پھر ہل کاکا کی دھرتی ہو یا کوئی دوسری دھرتی ہو تو اس سے جو ہے وہ آتنکواد کو بھی بھگا کر کے دور کیا، جب عوام بھی ساتھ مل گئی اور آرمی بھی ساتھ مل گئی، اور آج بھی اس کو عملی جامہ پہناتے ہوئے آج یہ افطار پارٹی یہ دکھا رہی ہے کہ فوج اور عوام ہمیشہ ایک ہے، اور اپنے وطن کے لیے جہاں فوج
सरहद के ऊपर है तो हर बंदा अपनी वतन के लिए वो जज्बा रखता है। हमारा जो मिशन है तो हम भी अपनी नमाज के अंदर भी, वैसे भी दुआओं के अंदर हम जहाँ अपने आप के लिए दुआ करते हैं, अपने मुल्क के लिए करते हैं, तो वहाँ इंडियन आर्मी को हमेशा याद रखते हैं। अल्लाह हमारा ये मिल करके बैठना कबूल अता फरमाए, क्योंकि अब वक्त भी बड़ा करीब है और उस साइड बैठ करके भी दुआ भी करनी है। तो मैं